إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی، مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں، لیکن سنتیں ہیں، پھر نفل ہیں، پھر اور چیزیں، اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اور خصوصاً عشاء کی نہیں پڑھتی. لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں، وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں. یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں، لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں نا. ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے، لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے. اور ایسی سختی، اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیا ہے، رخصت ہی تو نہیں لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے، اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کے اوپر لازماً پھر گناہ لدے گا. اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.